رمضان شریف میں یہی اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، اس لیے کہ رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نفل فرضوں کے برابر، اور ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر۔ یعنی زکوٰۃ کا اگر 1 روپے بھی آپ خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں نکالو گے، تو 70 روپے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں جس سے ہم واقف نہیں، بہت سے لوگ۔ دیکھو، زکوٰۃ حساب سے نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صرف چند چیزوں میں مقرر کی ہے، ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ ہے، مختصر سی۔ سونا کسی شکل میں ہو، خواہ زیور کی شکل میں ہو، خواہ ڈلی کی شکل میں ہو، خواہ وہ سکے کی شکل میں ہو، دینار اشرفی، چاندی کسی شکل میں ہو، 2 چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے نقدی۔ نقدی سے مراد اپنے ملک کا جو سکہ ہے، وہ بھی حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس میں اتنی مالیت ہے، یہ 5000 کی مالیت، یہ 1000 کی مالیت، یہ 500 کی مالیت، یہ 100 کی مالیت۔ تیسری چیز سکہ ہو گیا، رائج الوقت۔ اور بھئی چوتھی اور آخری چیز ہے تجارت کی نیت سے جو چیز بھی آپ خریدیں، تجارت کا سامان، سوئی سے لے کے جو چیز بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے۔ ویسے دیکھو، پلاٹ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، مکان جس میں رہ رہے ہو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی آپ کے پاس 1 کی بجائے 2 ہیں، 3 ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، اپنے استعمال کی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گھر میں جتنا سامان ہے آپ کے آسائش کے، اے سی ہے، ریفریجریٹر ہے، جو کچھ بھی ہے، لاکھوں کا، کروڑوں کا بھی ہو، غالیچے ہیں، قالین ہے، سیٹ ہے برتنوں کے کئی، کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ صرف سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور تجارت کی نیت سے جو چیز خریدی۔ تجارت کی نیت سے اگر پلاٹ خریدو گے تو اس میں زکوٰۃ آ جائے گی، تجارت کی نیت سے مکان خریدو گے اور سارا سال قائم بھی رہے نیت، پھر زکوٰۃ آئے گی۔ اب دیکھو، ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ آج آپ مالدار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم اور دوسری صفت ہے حاکم۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، بلکہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے؟ فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم۔ حکیم کا معنی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو اور زیادہ مال دے دیا ہے جی، یہ اس کی حکمت ہے، اور یہ حکمت سے خالی نہیں۔ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے یہ حکمت اختیار کی۔ سارے امیر ہوتے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، سارے غریب ہوتے تو بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو امیر بنا دیا جائے، مالدار بنا دیا جائے، کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا جائے۔ یہ تو اس کی حکمت ہے۔ اور بھئی ایک ہے اس کی حکومت، حاکمیت،
حاکم کے صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مالداروں کو کہ اس مال میں سے نا نکالو میرا حق. اصل تو ہے وہ غریبوں کا, اللہ کو تو ضرورت ہے, لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں تاکہ تم ان پر احسان نہ سمجھو کہ ہم تمہیں یہ مال دے رہے ہیں, ہمارا بڑا احسان ہے تمہارے پہ. نہیں, تم اللہ کو دے رہے, اللہ کا تمہارے پہ احسان ہے کہ جس نے اتنا کچھ دیا اور تھوڑا سا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس جو معاشی تفریق ہوئی ہے کہ کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, اس توازن پیدا کرنے کے لیے, متوازن معیشت قائم کرنے کے لیے میں حکم دیتا ہوں امیروں کو کہ اپنے مال میں سے اتنا کچھ تھوڑا سا حصہ, کہیں 5% کا دے رہا ہوں, کہیں 2.5% کا دے رہا ہوں, کہیں 20% کا, کہیں 10% کا, فرمایا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کرو. جب تمہارا مال ان کے پاس جائے گا وہ بھی امیر ہو جائیں گے, ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. تو چونکہ اللہ حکیم بھی ہے, حاکم بھی ہیں, اس لیے دونوں صفتوں پر اللہ نے عمل کیا ہے. اب آج آپ امیر ہو گئے, مال آ گیا, لاکھوں روپے آ گئے کہیں سے آپ کو, آپ اللہ کی نظر میں امیر ہو گئے, اللہ کی نظر میں امیر, مالدار, زکوٰۃ واجب ہو گئی, صاحب نصاب جو بن گئے. لیکن دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی, فرما رہے نہیں آج نہیں نکالنی زکوٰۃ, سال کے بعد نکالو. جمع کرنے کا حکم دے رہے ہیں, پورا سال اس کو استعمال کرو. لاکھوں روپے جو تمہارے پاس آئے, تجارت کے ذریعے آئے, زراعت کے ذریعے آئے, جاب کے ذریعے آئے, کس وراثت میں تمہیں ملے, جو بھی ہے جہاں سے بھی آئے, آج امیر ہو گئے, استعمال کرو سارا سال. سارا سال کے دوران اگر سارا ہی کھا گئے تو زکوٰۃ ختم. اور اگر وہ سارا سال کچھ نہ کچھ قائم رہا تمہارے پاس, 1 لاکھ روپے تھا, 2 لاکھ تھے, 10 لاکھ تھے, کبھی 5 رہ گئے, کبھی 2 رہ گئے, کبھی 6 ہو گئے, سال کے آخر میں دیکھو کتنے پیسے ہیں. اب سال, آئندہ سال جب یہی دن آئے گا, دیکھ لو کتنے پیسے, اس کی زکوٰۃ دینا سال کے بعد. پورا سال تمہیں استعمال کرنے کی اجازت. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دیتے تھے نا کہ آج لاکھوں کے مالک بنے, آج ہی میرا حق ادا کرو. نہیں بھائی, تم کمزور ہو, تمہیں ضرورت ہے, تمہارے اہل و عیال کو ضرورت ہے. میں نے تمہاری فطرت کو پیدا کیا, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہاری فطرت سے آگاہ ہوں. اس لیے آج جو مالدار ہوتا ہے اس پہ اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو گیا, اللہ کی نظر میں وہ امیر ہو گیا, زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی, واجب ہو گئی, لیکن ادا کرنا واجب نہیں ہے. ادا کرے گا سال کے بعد, جو بھی ہو اس کے پاس, تھوڑا ہو زیادہ ہو. دیکھو انکم ٹیکس والوں کے لیے تم کتنے رجسٹر بناتے ہو, کھاتے بناتے ہو. کوئی نقلی کھاتا ہوتا ہے, کوئی اصلی کھاتا ہوتا ہے, کسی میں کتنا ملاوٹ کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. باقاعدہ منشی رکھے ہوتے ہیں تم نے کہ انہیں یہ دکھانا ہے, یہ ہم نے کمایا, یہ انہیں دکھانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی کھاتا رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی رجسٹر بنانے کی ضرورت نہیں. تم یہ دیکھو کہ امیر کس تاریخ کو ہوئے, اور پھر سال چاند کے حساب سے, قمری مہینوں کے حساب سے, یعنی اس سال رمضان میں اگر امیر ہوئے ہو تو اب جو رمضان آئے گا, پچھلے سال رمضان میں امیر ہوئے تم, اب جو رمضان آئے گا اس کو دیکھ لو کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس, کتنا مال ہے, تجارت کا مال کتنا ہے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, تو اس کی زکوٰۃ 2.5% دینی ہے. آج ہی میں نے چاندی کا بھاؤ پوچھا تھا, کوئی 2500 روپے تولہ بتا رہے تھے. تو نصاب جو ہے نا اللہ کی نظر میں آج جو امیر ہے وہ 1 لاکھ اگر 32,000 روپے اس کے پاس ہے, سمجھو وہ امیر ہو گیا. اگر پچھلے سال بھی اتنا تھا یا اس سے زیادہ تھا تو اس سال دیکھ لو رمضان میں جتنا بھی ہے قرضہ نکال کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ